ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی پر مکمل توجہ دے رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کی آن لائن کلاس میں ہم نے سبق نامور مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم پڑھا تھا اور مکمل تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھا تھا اور مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھے تھے۔ اب اس لیکچر میں ہم اس سبق کی مشق کریں گے اور تمام سوالات و جوابات کریں گے۔ جیسے ہم اپنی کلاس میں سوالات کے آگے لائن لگا کر اس کا جواب لکھتے تھے، تو اسی طرح آپ نے ہر سوال کے آگے پینسل سے لائن لگا کر اس پر اس کا جواب لکھنا ہے اور پھر ان سوالات کو رف کاپی میں کرنا ہے۔ میں آپ سب کو اس سبق کا مختصر خلاصہ بھی بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ جب میں جوابات پیش کروں گی تو وہ جو ہے اس میں آپ لوگوں کو کوئی دقت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو سوالات و جوابات کے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو جو ہے سبق کا نام بتاتے چلوں۔ سبق کا نام ہے نامور مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم، اور اس کے دیکھیں نیچے نئے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ نئے الفاظ آپ لوگ دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے سپہ سالار، لشکر کا سردار، قائدانہ، رہنمائی کرنا، خون ریز، خون بہانے والا، ریاست، ملک، ڈیرا ڈالنا، قیام کرنا۔ یہ آپ لوگوں کے الفاظ معنی ہو گئے۔ اب میں آپ لوگوں کو اس سبق کا جو ہے خلاصہ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو خلاصے میں آپ لوگ دیکھ لیں سب سے پہلے کہ اس میں سب چیزوں کا نچوڑ ہوگا سبق کا۔ اس سے آپ لوگوں کو کیا ہوگا کہ سمجھ میں آ جائے گی بات، ٹھیک ہے؟ سوالات کے جوابات میں آسانی ہوگی۔ تو خلاصہ اس کا ہے، کئی سو سال پہلے کی بات ہے، جزائر لنکا سے ایک جہاز بصرہ کی طرف جا رہا تھا جن میں جو ہے تاجروں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس جہاز میں ان کے بچے اور بیوائیں سوار تھیں۔ جہاز کو دیبل کراچی کی بندرگاہ یعنی کہ میں سمندری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا۔ بچوں کو، عورتوں کو قیدی بنا لیا تھا۔ جہاز کے لوٹتے ہوئے ایک عورت کے منہ سے بے اختیار الفاظ نکلے کہ فریاد اے حجاج، اے حجاج۔ حجاج بن یوسف اس وقت عراق کا گورنر تھا۔ عورت کی فریاد سن کر اس نے انہیں رہائی یعنی کہ آزادی دلانے کا فیصلہ کیا، یعنی جو عورتیں اور بچے قیدی تھے نا ان کو رہائی دلانے کا فیصلہ کیا کس نے؟ حجاج بن یوسف نے۔ ان دنوں سندھ پر ایک مغرور راجہ جس کا نام ہے راجہ داہر، وہ حکومت کرتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ حجاج بن یوسف نے اسے خط لکھا کہ قیدی بچوں اور عورتوں کو رہا کرو اور ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے سزا دو۔ لیکن کیا ہوا جی کہ اس نے جواب میں کہا کہ راجہ داہر نے جواب میں کیا کہا کہ بحری ڈاکو میرے قابو سے باہر ہیں، تم خود آ کر ان سے مقابلہ کرو۔ اس جواب پر حجاج بن یوسف نے راجہ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ حجاج بن یوسف نے 2 مرتبہ اپنی فوج کو حملے کے لیے بھیجا لیکن ناکامی ہوئی۔ تیسری مرتبہ اس نے یعنی حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ وہ 17 برس کا ایک جوان، بہادر دلیر جوان تھا۔ اس نے جنگ شروع کرنے سے پہلے راجہ کو پیغام بھیجا کہ مسلمان عورتوں اور بچوں کو آزاد کرو تو میرا لشکر یعنی کہ جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ واپس چلا جائے گا، لیکن راجہ نے لڑائی کا فیصلہ سنا دیا۔ پھر کیا ہوا کہ سب سے پہلے محمد بن قاسم نے شہر دیبل پر حملہ کیا۔ شہر کے لوگوں میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ قلعے میں بند ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ شہر میں ایک مندر تھا جس پر ہر وقت سرخ رنگ کا جھنڈا لہراتا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جب تک سرخ جھنڈا لہراتا رہے گا تو اس شہر کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ محمد بن قاسم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے جھنڈا گرانے کا حکم دیا۔ جھنڈا گرتے ہی لوگ ہمت ہار بیٹھے اور مسلمانوں نے آسانی سے شہر پر قبضہ کر لیا۔ راجہ طاہر کے لشکر اور محمد بن قاسم کی فوج کے درمیان ایک زبردست لڑائی کے بعد راجہ طاہر کو شکست ہوئی، وہ مارا گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، یعنی کہ مسلمانوں کی جیت ہو گئی۔ اس طرح ایک 17 سال کم عمر نوجوان نے ایک مختصر لشکر کے ساتھ وطن سے ہزاروں میل دور ایک ظالم اور جابر راجہ کو شکست دے کر نہ صرف اس کی بادشاہت ختم کی بلکہ برصغیر میں بھی پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ کلیئر؟
میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو جو ہے یہ خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوالات و جوابات کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ نکالیں صفحہ نمبر 85، جس میں ہم سوالوں کے جوابات دیں گے۔ میں آپ لوگوں کو ان سوالات کے جو ہے مختصر آنسر بتاؤں گی، لیکن آپ لوگوں نے اس کے آنسر خود اپنی جو بک ہے اس پر لکھنے ہیں، ٹھیک کلیئر؟ جہاز کو، سوال نمبر 1 ہے، جہاز کو کس مقام پر سمندری ڈاکوؤں نے لوٹا؟ اس کا آنسر ہے جہاز جب جبل کراچی کی بندرگاہ کے قریب پہنچا تو سمندری ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا۔ دوسرا سوال ہے، حجاج بن یوسف کون تھا؟ تو حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ تیسرا سوال ہے، ان دنوں سندھ پر کس کا راج تھا؟ تو ان دنوں سندھ پر راجہ داہر کا راج تھا۔ نمبر 4 سوال ہے، راجہ داہر نے حجاج بن یوسف کے خط کا کیا جواب دیا؟ تو راجہ داہر نے حجاج بن یوسف کے خط کا جواب دیا کہ بحری ڈاکو میرے قابو سے باہر ہیں، تم خود آ کر ان سے مقابلہ کرو۔ کلیئر؟ سوال نمبر 5 ہے، حجاج بن یوسف نے کتنی مرتبہ سندھ پر حملے کے لیے فوج کو بھیجا؟ تو یہ تو آپ لوگوں کو خلاصے میں صاف ظاہر ہے کہ 2 مرتبہ، 2 بار حجاج بن یوسف نے فوج کو حملے کے لیے بھیجا۔ سوال نمبر 6 ہے کہ مندر پر لگے ہوئے سرخ جھنڈے کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال تھا؟ مندر پر لگے ہوئے سرخ جھنڈے کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ جب تک یہ سرخ جھنڈا لہراتا رہے گا اس وقت تک اس شہر کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 7 ہے، برصغیر میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو سمپل سی بات ہے کہ برصغیر میں پہلی اسلامی ریاست جو ہے وہ محمد بن قاسم نے رکھی۔ کلیئر؟ اب آپ لوگوں کو سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب آپ لوگ اپنا ہوم ورک نوٹ ڈاؤن کر لیں، جو کہ آپ لوگوں نے گھر میں کرنا ہے، کہ اردو ہوم ورک ہے آپ کا، کتاب صفحہ نمبر 85 نمبر پیج ہے، اس پہ آپ لوگوں نے سوالوں کے جوابات کتاب پر کرنے ہیں، اور الفاظ کے جو جملے ہیں وہ رف کاپی میں بنانے ہیں۔ تو جو الفاظ کے جو ورڈز میں بتاتی ہوں آپ کو، لکھے بھی ہوئے ہیں، رہائی، دلیر، قائدانہ صلاحیت اور ہے جابر۔ یہ 4 ورڈز ہیں، اس کے آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں، کلیئر؟ اور رف کاپی میں آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور یہ جو کوسچن ہے وہ بک پر آپ لوگوں نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔